اور اللہ تعالیٰ انسان کو جب نعمتوں سے نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، تو انسان کہنے لگتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے اللہ نے میری عزت کو بڑھا دیا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ انسان کو مبتلا کرتے ہیں مصیبتوں میں یا اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ اللہ سے کہنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تجھے عزت دیا اور میں نے تجھے نعمتوں سے نوازا، اس وقت تو نے مجھے بھول گیا۔ جب میری تھوڑی سی تجھے پکڑ آتی ہے حالات سے گھر کر یا حالات کا شکار ہو کر، یہ کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3-4 آیتوں میں اس کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور تم یتیموں کا اکرام عزت نہیں کرتے اور ان کی زندگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے ہی خوشیوں میں تم شمار ہوتے چلے جاتے ہو۔ دوسری بات بتائیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو، مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے اور خود بھی نہیں کھلاتے مسکین کو، اور دوسرے کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ کے پاس یہ دونوں بڑے معزز ہیں، یتیم بھی اور مسکین بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جب بندے کی حاضری ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پوچھتا ہے یا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اے اللہ تجھے کہاں بیمار ہوتا ہے، تجھے کہاں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ فلاں بھوکا تھا، اگر اس بھوکے کو تو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ذلیل ہوتے ہو، یہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ تمہاری اعمال کی وجہ سے تم خود ذلیل ہوتے ہو، یعنی اللہ نے جو تمہیں آرڈر کیا، جو تمہیں حکم دیا، اس حکم سے تم دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس مردوں کی میراث بچ جاتی ہے تو اسے تم تقسیم صحیح نہیں کرتے، اس مال کو بھی رشتہ داروں کے تم کھا جاتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر مال اتنا عزیز ہو جاتا ہے اور تم اس مال کو سمیٹ کر رکھنے میں لگ جاتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ حالات لاتے ہیں۔ 4 باتوں کی طرف توجہ فرمائی، پھر انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی بیان فرمایا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ لیٹے لیٹے اپنے اللہ کو پکارتا ہے، بیٹھے بھی اللہ کو پکارتا ہے، لیٹے بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ اے اللہ یہ کون سی مشکلیں مجھ پر آ کر گر گئی، یہ کون سی مصیبتیں میرے اوپر آ گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا ضُرٍّ مَسَّهُ، جب اللہ تعالیٰ
اس کی تکلیف کو تھوڑا ہٹا دیتے ہیں تو اب وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس پر تکلیف ہی نہیں آئی اور اس تکلیف پر اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ اسی لیے دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھا۔ جب تمہارے سامنے مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، خوشی میں بھی ایسے ہی رہو کہ وقت آنے پر جب خوشی آتی ہے تو یاد رکھو اس خوشی کو بھی تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب تمہیں ایک پل کے لیے بھی بھولا نہیں ہے۔ تو ہر انسان پر خدا کی نظر ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو دیکھ کر آسمان سے فیصلے اتارتے ہیں۔